خدا نے جو دیا کتنا حسین ہے، آقا کی وہ پرسوز نداؤں کا اثر ہے۔ ایمان عمر لائے تو دشمن بھی ڈرے ہیں، وہ ایمان عمر لائے تو دشمن بھی ڈرے ہیں۔ مکہ کے نگر میں جو ہی پھیلی یہ خبر ہے، مکہ کے نگر میں جو ہی پھیلی یہ خبر ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہم سب جانتے ہیں، حضرت عمر، جو دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی زندگی میں ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور وفات بھی ان کی ایمان پر ہوئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، آپ کی زندگی مبارک میں، اور پھر جس نے ملاقات کی ہے ان کا انتقال بھی ایمان ہی پر ہوا، تو یہ ہے صحابی۔ بہت اونچا مقام ہے صحابہ کا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک بہت بڑی فضیلت، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی۔ گویا ان صحابہ کی وفات ایمان پر ہوئی اور اس حالت میں ہوئی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان ایمان والے صحابہ سے راضی ہیں جب یہ بیعت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر درخت کے نیچے۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے جاوے اپنی زندگی میں۔ اس رضامندی کا اعلان جب اللہ نے اپنی جانب سے ان صحابہ کے بارے میں کر دیا تو اس سے بڑا اونچا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی کو زبان درازی کی اجازت نہیں ہے۔ سارے کے سارے نیکی کی حالت میں اس دنیا سے گئے، اس حالت میں گئے ہیں کہ اللہ ان سے راضی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان پر طعن و تشنیع مت کرو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے بعد اگر سونے احد کے برابر، احد پہاڑ کا نام ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا، پھر بھی وہ صحابہ کے ایک مد خرچ کرنے کے مقام تک بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک مد، ایک صحابی نے ایک مد اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور تم اس کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، پھر بھی تمہارا مرتبہ وہاں نہیں۔ ایک مد کس کو کہتے ہیں؟ 1 کلو سے بھی کم، تقریباً 750-800 گرام کے قریب۔ ایک صحابی نے اتنا گیہوں خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں، اور ہم سونا کتنا؟ احد پہاڑ مدینہ کا بڑا پہاڑ ہے، اس کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں، ہمارا مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے ان صحابہ کا۔ ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دین پہنچانے کے لیے بڑا واسطہ یہی ہے۔ یہ نہ ہوتے تو دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ جان کی قربانیاں، مال کی قربانیاں دے کر انہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زبان، گندی زبان کو، اس گندی زبان کو
جس سے ہم گالیاں بھی بکتے ہیں، جس سے ہم حرام کا کھا بھی جاتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، اور ان گندی زبان سے کسی صحابی پر طعن و تشنیع، کسی صحابی کو برا بھلا کہیں، یہ کہاں ہمارے لیے زیبا دیتا ہے؟ کر سکتے ہیں بھائی؟ کوئی حق نہیں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے الکفایہ فی علم الروایہ۔ اس کتاب میں ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بہت بڑھیا لکھی ہے، اذا رأیت احدا ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہ زندیق۔ جب تو کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ کسی صحابی رسول پر زبان درازی کرتا ہے، کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، تو جان لے کہ وہ آدمی زندیق ہے۔ زندیق اس آدمی کو کہتے ہیں جو اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ظاہر میں تو وہ مسلمانوں کی شکل میں رہتا ہے، لیکن اندر سے کافر ہے، اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دے، اس آدمی کو زندیق کہتے ہیں۔ تو یہ آدمی اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہے، کیسے؟ کہ ہمارے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہی صحابہ واسطہ ہیں، انہی کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے۔ اب جس ذات کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے، اسی ذات کو، انہی صحابہ کو یہ برا بھلا کہتا ہے، اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ خراب لوگ تھے، گویا ان کی باتیں مقبول نہیں ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ آدمی زندیق۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، بہت برا کام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابہ میں سے ایک صحابی ہے، بہت بڑے درجے کے ہیں، صحابہ میں بھی الگ الگ درجے کے لوگ تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتا کوئی نبی میرے بعد تو حضرت عمر، یعنی ان کو نبوت سے نسبت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی زبان اور ان کے دل پر حق بات رکھ دی ہے، جو بولتے ہیں وہ حق ثابت ہو کے رہتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، حضرت عمر نے ارادہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کو ظاہر کیا اللہ کے رسول کے سامنے، اور اللہ کی جانب سے وہ حکم آ گیا۔ پہلے وہ حکم تھا نہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ حج و عمرہ کے لے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا جہاں طواف کرتے ہیں اس سے ہٹ کر مقام ابراہیم ہے، یعنی وہ پتھر ہے جن پتھر پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدم کے نشانات ہیں، وہ جالی مبارک نہیں ہے، جالی کے اندر جو چیز ہے وہ پتھر، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول، کاش کہ ہم اس مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیتے، نماز کی جگہ، کہ یہاں ہم نماز پڑھتے۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تذکرہ کیا، فوراً اللہ کی جانب سے قرآن میں آیت نازل ہو گئی ان کے کہنے کے مطابق، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے مسلمانوں مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، وہاں 2 رکعت نماز پڑھو۔ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جب طواف کرتا ہے تو اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، وہ مقام ابراہیم کی نماز ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا ارادہ فرمایا، اللہ نے ایسا حکم نازل کیا۔ پردے کا حکم پہلے نہیں تھا، عورتیں پردہ کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول، کاش کہ
آپ کے گھر پہ نیک آدمی بھی آتا ہے، آپ کے گھر پہ برا آدمی بھی آتا ہے، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ کاش کہ اللہ کی جانب سے پردے کا کوئی حکم نازل ہو جاتا اور ان عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم ہو جاتا تو اچھا ہوتا، بس اللہ کی جانب سے فوراً حکم آ گیا پردے کا۔ یہ حضرت عمر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد کان فی من کان قبلکم محدثون فإن یک فی امتی فعمر بن الخطاب۔ تم سے پہلی امتوں میں محدث لوگ تھے۔ محدث کہتے ہیں ملہم لوگوں کو، جن لوگوں کی زبان پر اور دل پر اللہ کی جانب سے باتیں اترتی ہیں، سچی باتیں، حق باتیں۔ اگلی امتوں میں سے کچھ لوگ تھے، اگر میری امت میں کوئی آدمی ہے تو حضرت عمر بن خطاب ہے۔ اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی اپنی گائے کو لے کر جا رہا تھا، چل رہا تھا، تھک گیا، وہ چلتے چلتے گائے پہ سوار ہو گیا۔ تو جیسے ہی گائے پہ وہ سوار ہو گیا، اس کو سواری بنا لیا۔ اس گائے نے کہا انا لم نخلق لہذا، ہم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں کہ تم ہم پر سوار ہو۔ کس نے بولا؟ گائے نے۔ تو صحابہ کہنے لگے سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، سبحان اللہ، گائے جانور وہ باتیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بھی اس پر ایمان ہے کہ گائے اللہ کی قدرت سے بات کرتی ہے، میرا بھی اس پر ایمان ہے، ابو بکر صدیق کا بھی اس پر ایمان ہے، اور حضرت عمر کا بھی اس پر ایمان ہے۔ حالانکہ ابو بکر اور عمر اس مجلس میں نہیں تھے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے ایمان کی گواہی اس مجلس میں سب کے سامنے دے گئے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔